پہلی چیز جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں وہ یہ تھی کہ فلاسفی کیا ہے، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو آتھر ہے اس نے چیپٹر 1 سے پہلے انسٹرکشنز دی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچر کو بھی، اسی میں اس نے فلاسفی کو بھی ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک ورکنگ ڈیفینیشن لے کر آئے جو کہ آتھر نے تو نہیں بیان کیا، لیکن ہم کافی حد تک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آتھر کی کم از کم مراد فلاسفی سے یہی ہے، اور وہ یہ تھی کہ فلاسفی از اے ریشنل اٹیمپٹ ٹو آسک، انڈرسٹینڈ اینڈ آنسر دی فنڈامنٹل کوسچنز آف لائف۔ تو اس سے ہماری مراد کیا تھی؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ فلاسفی دراصل اس بات کی کوشش ہے کہ ہم ریشنل وے میں سوالات کریں، ان کو سمجھیں، اور پھر ان فنڈامنٹل کوسچنز آف لائف یعنی زندگی کے چند بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کریں، جوابات کو بیان کریں۔ تو زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کہ یہ جو دنیا جو ہمارے سامنے ہے یہ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ہم اس دنیا میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم جو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا یہ ہے اور ہم یہ ہیں، ہماری ریالٹی یہ ہے، تو جب ہم یہ دعویٰ کریں تو ہمارا دعویٰ علم ہو، رائے نہ ہو، بلیف نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ نالج کلیم ہو۔ اور نالج کلیم سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم جو بھی دعویٰ کریں اس کی بنیاد ایویڈنس کے اوپر ہو۔ تو ایسی کوشش کرنا اور ایسے سوالات کا جواب تلاش کرنا یہ فلسفے کی کوشش ہے۔ تو آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھیں گے کہ فلاسفرز صحیح معنوں میں زندگی کے بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں، اور جو بھی ان کی کوششیں ہوتی ہیں انہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنی رائٹنگز میں، اپنی بکس کے اندر، اپنے آرٹیکلز کے اندر۔ یہی ہمیں تاریخ فلسفہ میں ملتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور بات یہ کہی کہ فلاسفرز اور عام پڑھے لکھے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فلاسفرز اور عام پڑھے لکھے لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فلاسفرز اپنی بات کی بنیاد آرگیومنٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اور آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات یا جو دعویٰ وہ کریں گے وہ ایک سٹرکچر کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کا سٹرکچر ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو جملے میں بیان کریں گے۔ وہ جملہ ایک ڈکلیریٹو یا ایک ڈسکرپٹیو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے ریلیشن شپ کو یا تو افرم کیا جاتا ہے یا اسے ڈینائی کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہ دعوے کا سٹرکچر بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ پراپوزیشن ہوگا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پراپوزیشنز میں بعض کنکلوژنز کہلاتے ہیں اور بعض پریمیسز کہلاتے ہیں۔ پریمیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر، اس شہادت پر، اس ایویڈنس پر، اس سپورٹ کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو فلاسفرز اپنے دعوے کو کسی بنیاد پر قائم کرتے ہیں، اور عام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر اتنا ریگرس وے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ڈسپلنز بھی ہیں جس میں یہ سٹرکچر بھی قائم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے پوئٹس ہیں، تو پوئٹس کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کو، چونکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک ریٹرک اہم ہے، اور ریٹرک کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آرٹ ہے، اور اس میں اگر فرض کریں کہ کوئی دعویٰ ایسا بھی ہو جس کی دلیل نہیں ہے یا جس کی شہادت موجود نہیں ہے،
تو فلاسفرز اپنے آپ کو پوئٹس سے مختلف کہیں گے. اسی طرح فلاسفرز اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم آرٹسٹ سے بھی مختلف ہیں. ایک شخص پینٹر ہے, ایک شخص گلوکار ہے, ایک شخص فنکار ہے. تو وہ جب آرٹ کے ورک کو ایکسپریس کرے گا تو اس کے لیے شاید وہ یہ سمجھے گا کہ دلیل تو فلاسفر دے گا, میں کیوں دوں گا. تو میں اپنے ورک اور اپنے آرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا یا اصلاح کروں گا یا جو بھی اس کا مقصد ہوگا. تو ان معنوں میں فلاسفرز اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف کرتے ہیں. تو یہ کم از کم وہ باتیں ہیں جو ہم نے گزشتہ کلاس میں اور گزشتہ سیشن میں کی تھی. آج کی گفتگو میں ہم فلاسفی کا پہلا چیپٹر, یعنی جو گریٹ کنورسیشن کی کتاب ہے جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے, اس کا پہلا چیپٹر کریں گے. پہلے چیپٹر میں فلاسفی کس طرح اپنے آپ کو مختلف کرتی ہے اور اپنی شناخت بناتی ہے اپنے سے پہلی چیزوں پر, اور اسے ہم کہتے ہیں مائتھولوجی, دیومالائی کہانیاں. اور کیونکہ فلاسفی کی کوئی بھی ٹیکسٹ بک ہو اگر وہ ہسٹری کہلاتی ہے تو اس کا آغاز عام طور سے ہم یونان سے کرتے ہیں. تو یونانی فلاسفہ اور یونانی فلاسفہ سے پہلے ان کی دیومالائی کہانیاں. تو فلاسفر اور مائتھولوجسٹ میں پہلا فرق ہمیں کرنا ہے, اور یہ فرق ہم کس بنیاد پہ کریں گے کہ ایک فلاسفر ایک مائتھولوجسٹ سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ایک مائتھولوجسٹ ایک اسٹوری کنسٹرکٹ کرتا ہے, اور وہ اسٹوری کنسٹرکٹ کرنے کے پروسیس میں دلیل کے طور پر کوئی شہادت نہیں پیش کرتا ہے, کوئی گواہی یا کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر پاتا ہے. بعض اوقات وہ سوال تو بنیادی اٹھاتا ہے لیکن اس کا جواب وہ اس انداز میں دینے میں دلچسپی نہیں لیتا. صحیح ہے. اور فلاسفر اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کے قائم کیے دعوے جن مقدمات پر قائم ہیں وہ کیسے ہیں, وہ ریشنل نہیں ہیں, اس کے لیے ہم کوئی ایویڈنس نہیں حاصل کر پاتے. تو اس انداز میں ہم فرق کرتے ہیں مائتھولوجی اور فلاسفی. تو پہلے چیپٹر کا مقصد ایک ہی ہے. آتھر کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے ریڈر کو یہ بتائے کہ فلاسفی اور متھ میں فرق ہے. متھ از ڈفرینٹ فرام فلاسفی. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس چیپٹر کا آغاز کرے گا, اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بتائے گا, اگر آپ اس کا دیکھیں ٹائٹل, تو ٹائٹل کیا لکھا ہوا ہے, بیفور فلاسفی, یعنی ابھی فلاسفی کا آغاز نہیں ہوا ہے میننگ فل وے میں, اس سے پہلے کیا تھا. تو آتھر اور جو عام طور سے ہسٹورینز آف فلاسفی ہیں وہ بنیادی طور پر اس سے پہلے کے پیریڈ کو کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ مائتھولوجی کا پیریڈ, متھس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جو سب ٹائٹل دیکھیں گے چیپٹر کا تو وہ کیا ہے, وہ ہے متھ ان ہیزوئڈ اینڈ ہومر. ٹھیک ہے. ہیزوئڈ اور ہومر کے دور میں متھ کیا تھی. تو متھ یا مائتھولوجی ہی بنیادی مقصد ہے اس چیپٹر کو واضح کرنے کے لیے. اچھا جی, اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے فرق کرنا ہے کس میں, متھ میں اور فلاسفی کے اندر. تو کیسے کرے گا, تو وہاں ایک سینگ ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں گا بھی, لیکن بنیادی طور پر وہ کیا کہے گا, وہ ایک زینوفینیز ایک فلاسفر ہے جو کہ گریکس ہی میں ارلی ٹائم میں آتا ہے. تو زینوفینیز کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور زینوفینیز یہ کہتا ہے کہ فرام دا بگننگ آل ہیو لرنڈ ان اکارڈنس ود ہومر. ابتدا میں شروع ہی سے ہم سب نے اگر کچھ سیکھا ہے تو کہاں سے سیکھا ہے, ہومر سے سیکھا ہے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو
डेल्फी में मौजूद यानी इबादत गाह थी, उसमें बहुत जिसे कहते हैं वाशगाफ अंदाज में लिखा हुआ था नथिंग टू मच, किसी भी चीज़ की ज़्यादती दुरुस्त नहीं है। सही है। इन दो जुमलों की बुनियाद के ऊपर मैं ये कोशिश करूँगा कि जिस तरह ऑथर ने एक्सप्लेन किया है मिथ और फ़िलॉसफी का फ़र्क, वो फ़र्क वाज़ेह करूँ। ये सेइंग्स कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर आपको नज़र आएंगे जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही और आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, लेकिन हम इन दो चीज़ों को सामने रखते हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक है फ्रॉम द बिगिनिंग, इब्तिदा ही से, ऑल हैव लर्नड इन अकॉर्डेंस विद होमर। हम में से अक्सर लोगों ने होमर ही से सीखा, यानी होमर को ये लोग अपना उस्ताद समझते थे। ठीक है। और फिर नथिंग टू मच, ये एक मोरल स्टेटमेंट है जिसमें क्या मतलब क्या है कि कहीं की भी, जैसे आप ये कह सकते हैं एग्जैजरेशन, वो ना मुनासिब है अखलाकी लिहाज से भी और दीगर लिहाज से। सही। तो पहला सवाल ये है, क्या माइथोलॉजिस्ट, जिनमें से दो की यहाँ पे ली गई है, एक हेजोइड और एक होमर, ये दोनों क्या फंडामेंटल क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे? तो इसका जवाब है जी हाँ। वो बुनियादी सवालात जो फ़िलॉसफ़ी उठाती है, ये दो अफराद और इसके साथ साथ जितने भी उनके क्लासिक पोएट्स थे, वो भी इन्हीं सवालात के जवाब दे रहे थे। मिसाल के तौर पे पहला सवाल क्या था? ये दुनिया कैसे वजूद में आई? सही है। बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ये सवाल था। इंसान और इस दुनिया का आपस में क्या ताल्लुक है? और एक मुतवाज़न ज़िंदगी, एक भरपूर ज़िंदगी, एक हैप्पीनेस से भरपूर ज़िंदगी को हम कैसे गुजार सकते हैं? तो ये चंद बुनियादी सवालात। फ़िलॉसफ़ी भी इसी तरह के सवालात उठाती है। तो सवालात के जवाबात तलाश करने की जो कोशिश है, तो मिथ और माइथोलॉजिस्ट यानी जो दियोमालाई कहानियाँ बना रहे हैं, उनके लिए भी सवालात वही हैं और फ़िलॉसफर्स के लिए भी सवालात वही हैं। फ़र्क क्या है कि माइथोलॉजिस्ट का मेथड फ़िलॉसफी की तरह रिगरस है, यानी वो गहरा नहीं है, वो कसा हुआ नहीं है और उसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं। सही है। तो इस चैप्टर में उन्हीं कमज़ोरियों को वाज़ेह किया जाएगा, लेकिन ऑथर इस बात को बहुत अच्छी तरह से बयान करता है कि सवालात कमोबेश मिलते जुलते ही हैं। तो आगाज़ चैप्टर को यहाँ से करता है कि इन सवालात के जवाबात को लोगों के साथ बताने के लिए, लोगों को इसको बयां करने के लिए ऑथर्स और मुख्तलिफ पोएट्स और मुख्तलिफ ओरेटर्स वो क्या करते थे? वो स्टोरीज़ को कंस्ट्रक्ट करते थे, स्टोरीज़ बनाते, कहानियाँ, दियोमालाई कहानियाँ, किस्से मुख्तलिफ वो बताते थे और उन किस्सों से वो क्या करते थे? ज़िंदगी में मीनिंग्स को क्रिएट करते थे। यानी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो वो उन्हीं किस्सों के ज़रिए से, उन्हीं कहानियों के ज़रिए से, उसी ड्रामा की तश्कील के ज़रिए से वो बताते थे कि दुनिया तो ऐसे वजूद में आई है। सही है। और इंसान और इस दुनिया का आपस में ये ताल्लुक़ है। अच्छी ज़िंदगी इसे कहते हैं गुजारना। सही है। तो इन्हीं सवालात के जवाबात दियोमालाई कहानियाँ के ज़रिए वो देने की कोशिश करेंगे। अब जो अहम बात है वो ये है कि जब आप कहानियाँ बनाते हैं, जिनको आज के दुनिया में और आज की ज़बान में हम कहते हैं नैरेटिव्स, हम नैरेटिव्स बनाते हैं, तो नैरेटिव्स क्या होती हैं? कहानियाँ ही होती हैं। तो इन नैरेटिव्स की तश्कील में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिशंस। हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन से क्या मुराद है हमारी? ट्रेडिशन से हमारी मुराद ये है कि हम रिवायात बना लेते हैं। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा रिवायती मामला है। सही है। तो रिवायात के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है? रिवायात के पीछे स्टोरीज़ होती हैं। उन स्टोरीज़ की बुनियाद के ऊपर आप रिवायात को तश्कील देते हैं और फिर जब रिवायात बन जाती हैं तो उन्हीं से इंसानों की ज़िंदगियाँ भी बनती हैं, इंसानों की शख्सियात भी बनती हैं, उनके मकासद भी तय होते हैं और खैर और शर के उसूल भी तय हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नैरेटिव्स हैं ये बुनियाद बनती हैं किसी भी तहज़ीब के अंदर
کہ آپ کیا چیز حاصل کرتے ہیں، کیا چیز حاصل نہیں کرتے، کس کو آپ کا بنیادی مقصد بناتے ہیں، کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے آپ کے مقاصد کا حصول ہوگا. تو سٹوریز بہت زیادہ ہے. تو انہی سٹوریز کو فلاسفرز کریٹیک کریں گے. صحیح ہے. اور کیوں ضروری ہے، یعنی ان سٹوریز کو پڑھنا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. ہم بار بار یہ دیکھیں گے کہ گریک فلاسفرز میں بالخصوص بار بار یہ سٹوریز، ان کے حوالے، ان کا ذکر، ان پوئٹس کا ذکر آئے گا بار بار. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی فلاسفرز نے ان کو تنقید کرنی ہے ان کے اوپر، ان کے کسی بھی مقدمے کے اوپر، اور کبھی انہیں پوائنٹ آف ریفرنس بنانا ہے کہ وہ آدمی بھی یہی بات ہے. تو سم ٹائمز وہ استعمال کریں گے ان کو ایز اتھارٹی فگر، اور سم ٹائمز وہ ان کو استعمال کریں گے ایز اے کانٹیکس، اور سم ٹائمز وہ استعمال کریں گے کہ اس کے اوپر انہیں تنقید کرنی ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے بعض چیزوں کے، بعض ناموں سے آپ کو آگاہی ضروری ہے، اسی لیے ہم یہ چیپٹر کر رہے ہیں. پھر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ سقراط، آتھر اس کو بہت اہمیت دیتا ہے سقراط کی ڈیتھ کو. اور سقراط کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ یوتھ کو کرپٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے خداؤں کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح ہے. تو اس نے کیا کیا پھر؟ کیا نئی سوچ دی. لیکن ہوا کیا الٹیمیٹلی؟ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور یہ ایک وہاں پر مروجہ سزا تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ چوز کیا. تو آتھر یہ سوال کرتا ہے کہ ہم یہ کیسے بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ سقراط کے نزدیک اہم بات کیا تھی، اس نے کیوں یہ پسند کیا اور ترجیح دی کہ مجھے زہر کا پیالہ پینا ہے. صحیح ہے. تو اس کو دو چوائسز، یا تو وہ ایتھنز چھوڑ کے چلا جائے، اور یا پھر وہ زہر کا پیالہ پیے. تو اس نے کس بات کا انتخاب کیا؟ زہر کا پیالہ. تو اب یہ جو چوائس تھی، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی، کوئی کمٹمنٹ تھی، اور وہ کمٹمنٹ تھی ایک خاص طرح کی زندگی کو ترجیح دینا. ٹھیک ہے. تو آتھر کے مطابق اسے آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو اس کا یہ خیال ہے کہ اسے آپ نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو تعارف نہ ہو میتھس کا. تو دو میتھس ہیں. نمبر ایک کیا ہے بتائیے؟ لیکن کس کی ہے؟ ہیزوئڈ کی. ہیزوئڈ کی کون سی ہے؟ تھیوجنی. ٹھیک ہے. تھیوجنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یس، دا برتھ آف گاڈس. دا برتھ آف گاڈس. تو اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداؤں کا اوریجن کیا تھا. خداؤں سے مراد یہ وہ والے گاڈز ہیں جو کہ ہمارے ہاں جیسے جو ابراہمک ریلیجنز میں گاڈز ہیں، یہ وہ گاڈز نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ گاڈز وہ ہیں جن کو ہم دیومالائی کہانیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی یہ مختلف ہیں ان سے. جی وہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. کیا ہے؟ نمبر ایک کہ وار امنگ دا گاڈس. تو جو اس نے ہائی لائٹ کرنا ہے نا اس پوری تھیوجنی کے اندر، وہ اس نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، وار امنگ دا گاڈس. تو ہیزوئڈ کا یہ حصہ جو سلیکٹ کیا ہے آتھر نے، یہ کیا ہے تاکہ یہ بتائے کہ دیکھیں جنگیں آپس میں کیسے ہوتی ہیں، کن میں؟ خداؤں کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ بنے گا آگے جا کر، کہ زینوفینیز آ کے یہ کہے گا کہ یہ آپ نے کیسے خداؤں کو ایسے آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے، ایسے آپ نے بنایا ہے، ایسے آپ پیش کر رہے ہیں کہ خدا انسانوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے جیلس ہیں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل آپ نے انسانوں کی طرح ان کو پورٹری کیا ہے. صحیح ہے. لیکن ہیزوئڈ یہی کر رہا ہے کہ وہ خداؤں کو اس طرح کر کے پورٹری کر رہا. تو برتھ آف گاڈس یعنی یہ ٹائٹل سے بھی ظاہر ہے، اور ان کے آپس میں جو معاملہ رہا وہ بھی ہے. اہم بات ان دیومالائی کہانیوں میں کیا ہے؟ دونوں کی دونوں دیومالائی کہانیاں ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں. ڈیوائنلی انسپائرڈ سے مراد کیا ہے؟
کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہانیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو میں نے لکھی ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک انسپریشن تھی، ڈیوائن انسپریشن. یہ میرے اوپر القاء، یعنی میرے دل کے اندر کوئی ایک خاص احساس، ایک روحانی احساس، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں محض ایک بنا ہوں ماؤتھ پیس. یہ میں نہیں بول رہا، میرے اندر. صحیح ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس طرح انہوں نے اس کو پورٹری کیا. تو کہانیاں کیسی تھیں؟ تو اگر فرض کریں آپ نے اس چیپٹر کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر کس طرح کی سٹوریز تھیں. تو اسٹوریز میں بیسیکلی دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوری کچھ یوں تھی کہ ہیزوائڈ کے مطابق دنیا کیا ہے. اس سوال کا اس نے جواب تلاش کیا. تو اس کے مطابق دنیا یہ ہے کہ دنیا محض ایک کیوس ہے. کیوس کیسے کہتے ہیں؟ اور فساد، اور نہیں، عدم نہیں ہے، اور یعنی انڈیفرینشیٹڈ میٹر. انڈیفرینشیٹڈ میٹر کسے کہیں گے؟ جب چیزوں کی شناخت نہیں تھی. صحیح، مکس تھا. اٹ واز اے مکسچر آف ایوری تھنگ. صحیح ہے. تو انڈیفرینشیٹڈ کا مطلب یہ تھا کہ اپنی اصل چیزوں میں، یعنی جو جس طرح ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ کرسی ہے، میز ہے، صوفہ ہے، تو جب کائنات کا آغاز ہوا تو بس چیزوں ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر بھی کرسی تھی اور وہاں پر بھی صوفہ تھا اور وہاں پر بھی باٹل تھی اور وہاں پر بھی پین تھا. ایسا نہیں تھا. انڈیفرینشیٹڈ مکسچر تھا. اور اس کیوس سے پہلی چیز کیا وجود میں آئی؟ ارتھ. تو ہیزوائڈ کے مطابق اوریجن آف دا ورلڈ کیا ہے؟ کیوس. صحیح ہے. میٹر جب انڈیفرینشیٹڈ تھی، اور پھر اس سے کیا چیز وجود میں آ گئی؟ ارتھ. اور ارتھ کو کہتے ہیں مدر ارتھ. صحیح ہے. اور آتھر نے بہت اچھا نیچے ایک حاشیہ لگایا ہے، اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے ارتھ ایز اے لیونگ آرگینزم. صحیح ہے. اور ارتھ ایز مدر. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے انوائرمنٹلسٹ میں، تو ایک گفتگو ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن ماڈرن گفتگو، جس میں انوائرمنٹ ہے. اور ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ماڈرنٹی کی وجہ سے کیا آ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماحول تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے ایفیشنسی. ایفیشنسی کس لیے چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے ٹرانسپورٹیشن میں ایفیشنسی ہو، ہمارے رہن سہن میں ایفیشنسی ہو، تو لائٹ ہو. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن سپیڈ اپ ہو. تو ہم نے کیا کیا؟ اپنی گاڑیاں بنائیں. ان گاڑیوں کے اندر ہم نے کیا کیا؟ فاسل فیول ایڈ کیا. فاسل فیول کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت زیادہ دھواں، ماحول آلودہ ہو گیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ آہستہ نیچرل چیزیں کیا ہونے لگ پڑیں؟ ختم ہونے لگ پڑی. ماحول آلودہ ہو گیا، انسان کی صحت متاثر ہوئی. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا حل کیا جائے؟ تو پوسٹ کولونیلز میں، جیسے افریقن پوسٹ کولونیل لوگ ہیں، انہوں نے یہ کانسیپٹ ایجاد کیا. ایجاد تو مطلب نہیں، تو آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے دیومالائی کہانیوں میں گریک. اور وہ کیا تھا؟ ارتھ مدر. یعنی جو زمین ہے جسے مڈرنٹی کے اندر محض ایک ایسی چیز کے طور پر ٹریٹ کیا گیا جس کے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کو آپ مدر کی طرح رسپیکٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ مدر کی طرح ارتھ رسپیکٹ کیسے ارتھ بیہیو کرتی ہے کہ اس نے تو پوری دنیا کو رنگ، نسل، جینڈر کی ڈسٹنکشن کے بغیر سب کو ویلکم کیا ہوا ہے. لیکن انسان جو کہ جدیدیت کے اندر اتنا محو ہو گیا ہے کہ اس نے صرف اور صرف اپنے ذاتی اور اپنے فرض کیجئے کہ اپنی اسپیشیز کے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ان جنرل کائنات کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. اس نے ارتھ کو تباہ کر دیا ہے. So the mother earth idea comes to the fore. تو آتھر یہ بتاتا ہے کہ how relevant Greek mythology is، کہ یہ آئیڈیاز تو پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے لیکن اب انہیں ایک نئے انداز میں افریقن کلچر کے اندر پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تو پوسٹ کولونیل تھنکرز جب ڈی کالونائزیشن کی بات کرتے ہیں تو سم آف دا آئیڈیاز وہ یہاں سے لے کر آتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اوریجن آف دا ورلڈ کیا ہے.
तो हिजॉइड ने इसकी डेफिनेशन हमें ये बताई, एक्सप्लेनेशन ये बताई कि केओस से अर्थ आई है। अच्छा, फिर अर्थ से क्या आया? हेवंस। हेवन से क्या बना? टाइटन्स, गॉड। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिए कि आपको एक, इसको उमूद कहते हैं ना उर्दू में, वर्टिकल स्ट्रक्चर है। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को आप देखो कि वो क्या है? सबसे पहले केओटिक मैटर है, केओटिक मैटर के बाद अर्थ है। तो जब ये जो वन आफ्टर द अदर क्रिएशन हो रही है, ये चीजें अपीयर हो रही हैं, इज इट ए क्रिएशन? नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग ये क्या चीज है? ये महज अपीयर हो रही है, स्पॉन्टेनियसली अपीयर हो रही है। और ये बहुत अहम बात है कि इसको आप इस तरह भी नोट कीजिएगा कि प्लोटाइनस, प्लेटो एरिस्टोटल की डिबेट जब बहुत ज़्यादा ग्रीक में बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएगी, तो एक बड़ी फिगर आएंगे, उनका नाम है फ्लातीनूस। प्लोटाइनस, तो प्लोटाइनस के हाँ क्रिएशन नहीं है, बल्कि क्या है? इमिनेशन है। सही है? और इमिनेशन की कुछ इससे मिलती जुलती पिक्चर वो खींचेंगे, वन और फिर मैनी का जो आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जिन्हें फिर क्या कहते हैं? 10 इंटेलिजेंस। सही है? तो वहां पर भी ये तस्वुर आएगा। और वो क्यों हमारे लिए क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि अर्ली मुस्लिम फिलोसोफर्स ने जब इस मसले को वाज़े करना चाहा कि किस तरह ये कायनात वजूद में आई है, तो उन्होंने जिस टूल का सहारा लिया वो थियरी ऑफ इमिनेशन थी, प्लोटाइनस की। तो जब तक आप ये बैकग्राउंड समझेंगे तो आपके लिए फ्लातीनूस समझना आसान होगा, फिर फ्लातीनूस से अर्ली मुस्लिम थिंकर्स को आप समझ पाएंगे, और फिर हम इस बहस को आगे भी लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं चाहूँगा, चूँकि अक्सर लोग यहाँ पर मुस्लिम बैकग्राउंड से मुराद ये कि उनकी चूँकि इंटेलेक्चुअल वाबस्तगियाँ हैं कि वो इस बैकग्राउंड से आते हैं और इसी पर्पस से सीखना चाह रहे होंगे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। यहाँ पर एक और बात भी बहुत अहम है, और वो ये है कि वेस्ट में एक क्रिटिसिज्म, जिसको हम ओरिएंटल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, वो ये है कि मुसलमानों के यहाँ फ़लसफ़ा इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो, ठीक है, किससे आपस में राब्ते में आ गए कि वो कुतुब जो कि ग्रीको रोमन कल्चर में लिखी गईं, तो जब तहरीक तर्जमा हुआ, सही है, 8वीं सदी ईस्वी के अंदर 801 से ऑनवर्ड्स 873 के दरमियान में, जब अलकिंदी को ट्रांसलेशन हाउस का यानी आर्किटेक्ट बनाया गया और उनकी ज़ेर निगरानी चीज़ों का तर्जमा हुआ, तो उस दौरान मुसलमानों को पहली बार इल्म हुआ कि फ़लसफ़ा क्या है। ये कौन कहते हैं? जनरली स्पीकिंग कौन लोग कहते हैं? जो कि ओरिएंटलिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। सही है? लेकिन हम फी ज़माना देखते हैं कि ऐसी स्कॉलरशिप प्रोड्यूस हुई जिसने इस बात का इनकार किया, और वो ये कहते हैं कि ये कज फहमी है। शायद सख्त लफ्ज़ हो, नरम लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। इल्म की कमी है कि मुसलमानों के बारे में ये राय रखी जाए कि फ़लसफ़ा उनके यहाँ 8वीं सदी ईस्वी में आया। ये दुरुस्त बात नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि मुसलमानों के यहाँ 2 डिस्कोर्सेस बहुत ज़्यादा रिगर के अंदर मौजूद थे। पहला था थियोलॉजी का, कलामियात का, जो कि एब्सोल्युटली रैशनल है, ठीक है, और दूसरा था लीगल थियरी का, यानी जो हमारे यहाँ कानून, यानी हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह की रिवायत है, उसूल फ़िक़्ह की रिवायत है, ये प्योर रैशनल है। और प्योर रैशनल का मतलब क्या हुआ? प्योर क्रिटिकल है, नाइवली और डॉगमेटिकली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा ये प्रीसपोज करना और ये इल्ज़ाम लगाना कि मुसलमानों के यहाँ पहली बार फ़लसफ़े का रुझान कौन लेकर आया? ट्रांसलेशन मूवमेंट लेकर आई। ये नतीजा निकालना ये तारीख़ी हक़ाइक़ से लाइल्मी की बुनियाद पर हो रहा है। अगर उन तारीख़ी हक़ाइक़ को देख लिया जाए तो शायद ये नतीजा तब्दील हो जाए। इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम इस बहस को ज़रूर समझें, किसका किस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी।
تو یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اوریجن آف دا ورلڈ کیا ہے، تو وہ اپنی مائتھولوجی سے اس طرح کر کے بیان کر رہے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نکلتی ہے کہ ہیزوائڈ کے ہاں گاڈز کیسے ہیں؟ گاڈز بیسیکلی ان کی پیدائش ہوتی ہے جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہے، اور جس طرح انسانوں کے ہاں نسل آگے بڑھتی ہے، ہیزوائڈ ہیومن پریجوڈسز کو اسی طرح پروجیکٹ کر رہا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تھیولوجیکل ٹریڈیشن، ٹھیک ہے، جو الہیاتی روایت ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں بالخصوص وہ کیا ہے؟ خدا کو ایسے نہیں دیکھا جاتا ہے، اوریجنیٹر آف دا ورلڈ ایسے نہیں ہے، وہ اور انسان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. لیکن ارلی مائتھولوجی کے اندر جس سے گریک فلاسفرز انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دے آر جسٹ لائک ہیومن بینگس. صحیح ہے؟ تو پہلی چیز جو ہمیں نظر آئی اس ہیزوائڈ کی جو دیومالائی کہانی ہے، اس میں یہ ہے کہ اوریجن کا کویسچن ضرور ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر ہیومن ڈیزائرز، ہیومن ویکنیسز، ہیومن پریجوڈسز، انسانی تعصبات کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز کہ گاڈ کے آپس میں اسٹیٹس اور پاور مختلف ہے، یعنی ارتھ کی پاور مختلف ہوگی کس سے؟ ہیونز کے ساتھ، اور ہیونز کی پاور مختلف ہوگی ٹائٹنز کے ساتھ، اور اسی طرح پھر دیگر جو پوری رو، اس کو ہم کہتے ہیں کاسمالوجی. کاسمالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریئلٹیز کے اندر کیا آرڈر ہے. یہ برانچز آف فلاسفی ہیں، اس کو میں انشاءاللہ پھر کبھی ایکسپلین بھی کروں گا. لیکن کاسمالوجی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے ٹاپ پر ریئلٹی کیا ہے؟ تو وہ کیوس تھا، انڈیفرینشیٹڈ میٹر، پھر ارتھ ہے، اور اس کے بعد پھر ہیونس ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر چیزیں. تو اس چیز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اوریجن آف دا ورلڈ کو ہیزوائڈ کیسے دیکھتا ہے. یہ ایک بیسک کویسچن تھا. دوسری چیز جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ یہ بھی پری سپوز کیا جا رہا ہے کہ کائنات میں ایک آرڈر ہے. آرڈر کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نظم ہے، اور وہ نظم انہی دیومالائی کہانیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو آرڈر کون لے کر آ رہا ہے؟ گاڈز، جو کہ دیومالائی خدا ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کائنات میں ایک آپ کو نظم نظر آئے گا، اور اس کا کنٹرول کافی حد تک ان کے پاس ہے. یعنی ہیزوائڈ جس طرح پروجیکٹ کر رہا ہے، تو وہ جو دیومالائی کہانیوں کے خدا ہیں، ان کے اندر اس بات کا بنیادی طور پر کنٹرول موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کائنات میں ہونے والی جتنی چیزیں ہیں، صحیح ہے، نیچرل، یہی مورل بھی ہے. کوئی چیز امورل کائنات میں نہیں ہوتی ہے. یہ دوسری چیز ہے جو کہ ہم کہاں سے نکالتے ہیں، کشید کرتے ہیں ہیزوائڈ کی اس ڈیبیٹ کے ساتھ. لیکن تیسری چیز کے بارے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہیزوائڈ جس طرح خداؤں کو پیش کر رہا ہے، تو وہ کیسے پیش کر رہا ہے؟ وہ پیش کر رہا ہے ایز اف کہ گاڈز کے ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے، اس طرح کا ریلیشن شپ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر فرض کریں کہ میں یہ کہوں کہ یہاں سے ہم کچھ چیزیں پڑھ لیں، تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو صفحہ نمبر 3 کے فرسٹ کالم کے بالکل آلموسٹ لاسٹ پیراگراف سے پہلے یہ میں نے لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وائلیٹنگ دا رول آف جسٹس برنگس کانسیکوینسز. کہ جو کائنات میں انصاف کا اصول ہے، اس کو اگر آپ بریک کریں گے، آپ کچھ بھی ہیں، ایون آپ خدا بھی ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. ایک بات یہ بہت اہم ہے، نتیجہ ہے جو کہ ہم ہیزوائڈ کی یہ جو دیومالائی کہانی اس سے نکالتے ہیں. دوسری بات جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں یہ چیز تھی، وہ یہ ہے کہ دا گاڈز سیٹ اپ اسٹیبل آرڈر ان دا یونیورس. تو یہ جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے کائنات میں ایک نظم موجود ہوتا ہے. اور یہ جو نظم ہے یہ کیسا ہے؟ نیچرل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مورل بھی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ وکٹنس از پنشڈ. اگر آپ
اس نیچرل لا کو اور اس نیچرل آرڈر کو بیٹرے کریں گے, اس کے خلاف جائیں گے, اس کو وائلیٹ کریں گے, سزا ہوگی. لیکن اگر آپ نیکی کرتے ہیں, اس کو وائلیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو آپ مانتے ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں, تو آپ کو کیا ملے گی؟ جزا ملے گا. اور جزا سے مراد کیا ہے؟ نہیں, یہاں پر اخروی انعام نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ہیپی زندگی گزاریں گے, آپ جو ہے ایک مورل زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں سیکنڈ کے اوپر. سیکنڈ کون سی تھی؟ ہومر. اور یہاں پر جو تھیم ہے, یعنی اس کی دو بڑی مشہور پوئمز ہیں, ایک کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں, دوسری اوڈیسی کہلاتی ہے. یہ اویلیبل ہے, آپ جب چاہیں اپنے ذوق مطالعے کے مطابق آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ بھی بنیادی طور پہ سٹوریز ہیں گاڈس کے حوالے سے. یعنی مثال کے طور پر اس کی مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں خدا نے بنا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی چیز خدا نے بنائی ہے تو یہ محض یہ نہیں کہ گاڈ نے بنا دی ہے اور یہ امورل ہے. یہ امورل نہیں ہوگا بلکہ یہ مورل ہی کہلائے گا. تو فرض کریں کہ شروع میں کیوس ہے اور اس کے بعد ارتھ ہے, اور فرض کریں کہ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے بقول اس کے, اور اگر وہ آپ کو کوئی سزا دیتا ہے تو وہ سزا نیچرل بھی ہے اور مورل بھی ہے. یعنی اس نظام کے تحت بھی آ رہی ہے جو کہ خدا نے قائم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو امورل سزا ملی ہے, تو ان کا یہ خیال تھا نہیں, جو چیزیں خدا کی طرف سے آئیں گی وہ امورل نہیں ہوں گی, وہ مورل ہی کہلائیں گے. کچھ سینس بن رہا ہے؟ تو اچھا, وہ جو سینگ تھی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو زینوفینیز نے کہی, اگر آپ غور کریں گرین کلر کا میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ فرام دا بگننگ all have learned in accordance with Homer. تو ہومر کی اتنی اہمیت ہے گریک کلچر کے اندر, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا. یہاں ہم دیکھیں گے اس چیز کو کہ ایکسلنس کیا ہے اور ایکسلنس کو ہم کیا سمجھتے ہیں, یعنی گریکس کے ہاں ایکسلنس کیا چیز ہے. تو اس کے لیے ہومر کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. تو اگر آپ یہ پیراگراف دیکھیں, یا یلو کلر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, ٹو ڈسکور واٹ واز ٹرولی ایکسلنٹ ان بیٹل, گورننس, کاؤنسل, اسپورٹ, ہوم, ہیومن لائف ان جنرل, دا گریکس لکڈ ٹو ہومرز ٹیلز. یعنی جب آپ نے معیار, توازن, اخلاقیات کو دیکھنا ہے تو ہومر ان کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ تھا کہ وہ کس طرح چیزوں کو پورٹرے کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, اب اس کی جو اسٹوری ہے ہومر کی, اس میں بنیادی طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھیم بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے گا, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو یہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان کس طرح پورٹرے کرتا ہے گاڈس کو. تو بیسیکلی گاڈس ٹرولی گاڈز نہیں ہیں, بلکہ گاڈز پروجیکشن ہے انسان کی کس چیز کی؟ انسان کی خواہشات کا, انسان کی ضروریات کا. صحیح ہے. اور یہ تنقید کون کر رہا ہے بعد میں فلاسفرز میں سے؟ زینوفینیز وہ بندہ ہے ابتدا کے اندر جس نے گریک مائتھولوجیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو خداؤں کی تصویر آپ نے کھینچی ہے وہ خداؤں کی تصویر نہیں ہے, چونکہ وہ بہت ڈسگسٹنگ ہے, ان سے تو انسان نفرت کرتا ہے. تو آپ خداؤں کا نام لے کر ان کو اس طرح کیریکٹرائز کر رہے ہو کہ انسان کو ان سے نفرت ہو جائے, تو یہ ٹروتھ کو آپ میرر نہیں کر رہے ہیں, یہ کوئی حقیقت کو بیان نہیں کر رہے, بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ہی خواہشات کو خداؤں کے نام سے پیش کرے. پھر یہیں سے یہ خیال بھی آتا ہے, اور زینوفینیز شاید اس میں پہلا آدمی ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ خدا حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کی خواہشات کا اظہار ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو مختلف ایتھیس کے ہاں آپ یہ آرگیومنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس کی اوریجن کافی حد تک یہاں سے بھی آپ کو نظر آئے گی. لیکن کیا زینوفینیز کا بھی یہ کہنا ہے؟ تو آتھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی کہ آتھر کا یہ کہنا یہ ہے کہ نہیں, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک ایتھیس تھا, وہ ایتھیس نہیں تھا. لیکن کیا وہ ایک مونوتھیس تھا؟ تو وہ بھی بہت زیادہ
ڈبیٹیبل بات ہے، چونکہ اس کے حوالے سے جتنے بھی فریگمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، جو لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، یا جو تبصرہ افلاطون نے اور ارسطو نے ان کے اوپر کیا ہے، اس سے تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مونوتھیسٹ تھا. لیکن خداؤں کے بارے میں اس کی رائے یہ تھی کہ خدا ہیومنس کی طرح نہیں ہوتے ہیں، خدا امورٹل ہوتے ہیں، خدا غیر فانی ہوتے ہیں، جبکہ انسان فانی ہوتا ہے. تو یہ جو ہومر ایک سٹوری بناتا ہے، اور اس سٹوری میں یہ ہے کہ پیرس ایک آدمی ہے جو کہ کسی اسپارٹا کے کنگ کی بیوی کو بھگا کر لے جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے ہیلن کا جو شوہر ہے، اس کا بھائی اس جنگ کا آغاز کرتا ہے. اور جب وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اس میں وہ بنیادی طور پر ایکسیسو ریج کا اظہار کرتا ہے. ایکسیسو ریج کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ غصہ، ضرورت سے زیادہ اپنی گلوری اور اپنی عزت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور اس کی کوشش کرنا کہ میں زیادہ بڑا آدمی ہوں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میرے پاس زیادہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں زیادہ عزت والا ہوں. تو اس پوری اسٹوری کے اندر بنیادی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب ہم نے یہ کہا نا نتھنگ ٹو مچ، وہ جو ڈیلفی اوریکل وہاں لکھا ہوا تھا نتھنگ ٹو مچ، تو بیسیکلی آتھر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہومر کی یہ جو اسٹوری ہے، اس کا جو یعنی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے نتھنگ ٹو مچ. اور نتھنگ ٹو مچ کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی. تو پرائڈ یعنی غرور ضرورت سے زیادہ، اسی طرح غصہ ضرورت سے زیادہ نقصان کا باعث بنے گا. تو جو مسائل سامنا کرنے پڑے ہیں انہی یعنی لوگوں کو، جن میں سے کچھ کنگ تھے، کچھ بادشاہ تھے، کچھ خدا تھے، تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ توازن کو پس پشت ڈال کر آپ اپنی خواہشات کے پجاری بنتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ گمراہی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور خدا آپ کو سزا بھی دیتا ہے. تو اس میں خدا نے سزا کیا دی؟ اس میں خدا نے سزا یہ دی کہ جب اس نے کوشش کی کہ جنگ کی جائے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس نے جنگ کی. جنگ کرنے کے نتیجے میں گریکس نے ہیلن کے بدلے ایک اور خاتون پیش کی، جو کہ اپولو کی یعنی اپولو کے جو پریسٹ تھے ان کی بیٹی تھی. تو اس کے اوپر جو پریسٹ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کیسے انصاف کر رہے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ جو پریسٹ ہے وہ اپولو کے پاس گیا، اس نے دعا مانگی، اور اپولو نے اس تھیم کے مطابق کیا کیا کہ ان کے اوپر طاعون جیسی بیماری نازل کر دی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ سب لوگ ٹربل میں آ گئے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا ایکسیسو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توازن کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دو نتائج ہم نکال سکتے ہیں اس پوری گفتگو کے اندر. پہلا نتیجہ ماڈریشن، توازن، جو کہ بعد میں ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر بھی آئے گا. گریک فلاسفرز کے ہاں ساکریٹیز، ایرسٹوٹل، اس کی یوڈیمونیا کی ایتھکس ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہ تھا کہ مورل لاز کو آپ نے بریک کریں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ پنشمنٹ آپ کو ملے گی. تو یہاں پر بھی مورل لا بریک کیا گیا، اور وہ یہی تھا کہ جیسے پیرس نے ہیلن کو لے کر گیا، سو اٹ واز اے بریک اینڈ وائلیشن آف دا مورل لا. نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم کو اس پورے یعنی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں آپ کو طاعون کی سزا ملی. تو اس انداز میں ان اسٹوریز نے گاڈز کو پروجیکٹ کیا اور ان بنیادی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی. تو پہلا سوال کیا تھا؟ واٹ از دی اوریجن آف دا ورلڈ؟ تو وہ بتایا ہیزوائٹ کے اندر کیاس، پھر کیا تھا؟ ارتھ، اور پھر آنورڈ چیزیں چلی گئیں، ہیونز اور دیگر چیزیں. دوسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اگر خدا ناراض ہوگا، جو کہ وہ گاڈز ہیں، تو آپ کو سزا ضرور ملے گی. ان سٹوریز کے ذریعے سے ان لوگوں نے بتایا کہ واٹ دا ورلڈ از، اس کا اوریجن کیا ہے، انسان کی اس میں کیا جگہ ہے. انسان کو لا محالہ موریلٹی کو فالو کرنا ہے، وہ موریلٹی جو کہ ان گاڈز نے سیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو ہاؤ ٹو لیو اے گڈ لائف، یعنی فرض کریں کہ موریلٹی کا ایک کویشچن ہے. اس موریلٹی کا کویشچن یہ ہے
کہ یعنی مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں نتھنگ ٹو مچ ہونا چاہیے, صحیح ہے, ماڈریشن. اور سیکنڈ چیز کیا ہے, جو بھی نیچرل مورل لاز معلوم ہیں آپ کو, ان کے مطابق زندگی گزاریں. اگر زندگی مطابق گزاریں گے تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی, ہیپینس والی زندگی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیسی زندگی ہوگی, اس کی آپ کو پنشمنٹ ملے گی, جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہمیں نظر آتا ہے. کہ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ سمجھانا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ یہ جو کائنات ہے, یہ جو اس میں آپ کو ایک نظم نظر آ رہا ہے, اس نظم کے پیچھے کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک, جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل آرڈر ہے. اس نیچرل آرڈر کو کچھ گاڈز ہیں جو کہ گورن کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی اس میں پوزیشن, یعنی انسان کیا ہے, کیا انسان ایک ایسا بینگ ہے جو چاہے کر سکتا ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی ہے, دو نوشن ہوگی. تیسرا پھر ایک اچھی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کون اچھی زندگی گزارا ہے. پیرس نے جب ہیلن کو کیپچر کیا اور کڈنیپ کیا, وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے. یا فرض کرے کہ اپولو کا پریسٹ ہے اور اس کی بیٹی کڈنیپ ہو جاتی ہے اور اس کو رینسم کے طور پر دیا جاتا ہے اس یعنی جو ہیلن کے شوہر کے بھائی کو, کیونکہ وہ ایک جنگ مسلط کر رہا ہے گریکس کے اوپر. یہ انصاف ہے. تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں نمبر ایک. اور اچھی زندگی سے کیا مراد ہے, تو کیا پریسٹ وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا, لیکن کیا فرض کریں کہ ہم یہ کہیں کہ اپولو کے پریسٹ نے جب دعا مانگی اور پھر طاعون کی بیماری نازل ہوئی, تو یعنی کیا یہ ایک اچھی زندگی ہے. تو کون اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ مورل آرڈر کو بریک کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے. تو پیرس نے مورل آرڈر کو بریک کیا, صحیح ہے, وائلیٹ کیا اس نیچرل آرڈر کو, تو وہ امورل بھی کہلائے گا اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اسٹوری کنسٹرکٹ ہے, صرف ایک نہیں ہے, صحیح ہے. اور یہ بیسیکلی جو بنیاد ہے, دیکھیں گریک مائتھولوجی میں کیا اہم بات ہے. سٹوریز ہمارے ہاں ہر بندہ کنسٹرکٹ کرتا ہے, ہر کلچر کنسٹرکٹ کرتا ہے. مختلف چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس سٹوریز ہیں. بنیادی مقصد وہ سٹوریز کی لٹرل انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی ہے, تو وہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ بھائی یہ سٹوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. اور یہ سٹوری میکنگ تمام کلچرز میں ایگزسٹ کرتی ہے, صحیح ہے. تو ہمارے ہاں بھی مختلف یعنی روایات کے اندر آپ کو سٹوریز نظر آتی ہیں. سٹوریز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مورلز ہوتے ہیں جس کو آپ کرتے ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک میتھولوجیکل سٹوریز ہیں. تو اب فرق جو کیا جا سکتا ہے ان دی فلاسفی کی کلاس میں بیٹھ کے, وہ کیا ہے کہ کچھ سٹوریز زیادہ ریشنل ہوں گی, کچھ سٹوریز کم ریشنل ہوں گی. کچھ سٹوریز کی جو ایویڈنس ہے وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہوں گے, اور کچھ سٹوریز کی ایویڈنس کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ فرق ہوگا, صحیح. تو ہر سٹوری سے کچھ نہ کچھ آتھرز کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کلچرز میں وہ سٹوریز سیلیبریٹ کی جاتی ہیں, جیسے کہ گریکس کے ہاں یہ سٹوریز سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. یہاں موریلٹی سے میری مراد اور آتھر کی بھی مراد یہ ہے کہ گریکس کس چیز کو گڈ کہہ رہے ہیں, واٹ از گڈ. وہ ڈفر کرے گا, وہ ہر کلچر میں ڈفر کر سکتا ہے. کچھ یونیورسل پرنسپلز ہوں گے, کہیں پر وہ ہر کلچر میں مختلف. یہاں پہ موریلٹی یعنی اس چیپٹر میں جو موریلٹی کا لفظ استعمال ہوا کہ موریلٹی کیا ہے, واٹ از گڈ لائف. تو گریکس کے ہاں یعنی بیفور دی ارائیول آف دی فلاسفرز گڈ لائف کا کانسیپٹ کیا تھا. تو گڈ لائف کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کچھ نیچرلی آپ کو چیزیں پتہ ہیں کہ بھی قتل نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے. تو جو لوگ اس کو فالو کریں گے تو ان کو زندگی اچھی ملے گی, جو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے ان کو سزا ملے گی. اور ان کی سزاؤں کو ان دیومالائی کہانیوں میں واضح کیا گیا. اس نے یہ کیا تھا لہٰذا ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہاں تک یہ ہے. تو دوسرا چیپٹر جب شروع ہوگا تو آپ اگر دیکھیں تو اس کے اوپر کیا چیز آ رہی ہے, فلاسفی بیفور ساکریٹس. تو فلاسفی کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے, فلاسفی کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کیا, کون سی فلاسفی ہے یہ, بیفور ساکریٹس, صحیح ہے. تو اب فلاسفی کرٹیک کرے گی, تنقید کرے گی متس کے اوپر کہ کتنا افیکٹولی جوابات دیے ہیں فلاسفی کے پرسپیکٹو میں
मिथ ने उन फंडामेंटल क्वेश्चंस के जो कि मिथ ने भी उठाए, यानी व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या उसकी सपोर्ट में उन्होंने कोई एविडेंस पेश किया है या नहीं किया है, इसके साथ साथ ह्यूमन का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और इसके साथ साथ हैप्पी लाइफ क्या है। तो ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई इस तरह की चीज़ हो तो बताएं। उस पर बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको कुछ चीज़ें अगर मैं दिखा पाऊँ तो वो ये होगी कि देखिएगा ज़रा, अच्छा, अब जैसे फ़र्ज़ करें हमने बताया था कि ग्लोरी और ऑनर फॉर गॉड्स एंड ह्यूमंस, तो दोनों एक ही तरह सोच रहे हैं। जैसे उनको लगता है खुदा की ग्लोरी भी वही है जैसे कि इंसान की है। तो अगर मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, जैसे ये देखिएगा आखिर में तो मिसाल के तौर पर देखिएगा, जेलस ऑफ देयर प्रीरोगेटिव्स, कि किसके पास कितनी कुदरत है, क्वारल अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ाई है, एंड आर नॉट अबव ए सर्टन डिसीटफुलनेस, एक दूसरे को चीट करते हैं, ऑल्दो सम सोर्ट्स ऑफ ईविल आर सिंपली बीनीथ देयर डिग्निटी, यानी खुदाओं ने, द्योमालाई खुदाओं ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो ऑनर और डिग्निटी से नीचे, इंसानों के पर्सपेक्टिव। इसलिए मैंने ये कहा था कि ज़ेनोफनीज़ ने क्या कहा, ज़ेनोफनीज़ ने ये कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि आप खुदाओं को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे, यानी ऐसी सिफ़ात के साथ आपने मुत्तसिफ़ किया खुदाओं को जिससे तो इंसान को भी नफ़रत है। सही है, तो ये एज एन एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया। अब आप एक और चीज़ ये गौर कीजिए कि रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ है इसको आप देखिए कि, बल्कि यहाँ से येलो से करते हैं, द रूल्स दैट पेरिस वायलेटेड सो ग्रॉसली व्हेन ही सेड्यूस्ड हेलन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, होमर सजेस्ट, इस पूरी कहानी को बयान करने के बाद होमर से क्या नतीजा निकाल सकता है, दैट द ग्रीक्स इवेंचुअली विन द वॉर बिकॉज ज़ीयस पनिशेस द वायलेशन ऑफ दीज कस्टम्स, कि अगर पेरिस ने कोई मोरल लॉ वायलेट किया है तो खुदा ने नाराज़ी का इजहार किया, और नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि ग्रीक्स ने वो जंग जीत ली क्योंकि ज़ीयस ने उनको पनिश किया था। तो इन दो पैराग्राफ से या इन दो स्टेटमेंट से ये वाज़े हुआ कि किस तरह ग्रीक्स जो हैं वो अपने द्योमालाई तसव्वुर खुदाओं को पेश करते थे ताकि वो ज़िंदगी के अंदर रंग भर सकें, ज़िंदगी के अंदर मानी को सामने रख सकें। अच्छा जी, अब हमें ये वाला हिस्सा देखना है चैप्टर नंबर 2। तो कबल इसके कि मैं बल्कि मेरा ख्याल आखिर में मैं थोड़ा सा करूँगा, आप मुझे याद भी दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊँ, कि बाज़ दोस्तों ने हमसे शेयर किए जो समरी थी चैप्टर नंबर 1 की, वो समरी के ऊपर मैंने कमेंट भी किए थे कि दे वर गुड। तो मैं आखिर में 1 से 2 चीज़ें कहूँगा, तो जस्ट रिमाइंड मी जब हम क्लास ख़त्म करेंगे। सो मैं ये चाहूँगा कि 1 से 2 या 3 जुमले उनके ऊपर कहिए जाएँ ताकि नेक्स्ट टाइम और मज़ीद इसमें बेहतरी हो। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से इसका आगाज़ करते हैं कि अब फ़िलासफ़र्स जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहली बात तो फ़िलासफ़र्स को ये था कि हम और आप एक सवाल उठा रहे हैं, एक ही तरह के सवाल। वो क्या सवाल है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल कंसर्न्स ऑफ लाइफ। जो आपका मसला है वही हमारा भी मसला है, लेकिन आपने जो जवाबात पेश किए वो क्या हैं? पहली बात, उसमें रीज़निंग नहीं है, यानी वो क्या है? वो रैशनल नहीं है। और रैशनल होने से मुराद क्या है? नंबर 1, वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी आप एक रीज़निंग देते हैं, कभी आप दूसरी रीज़निंग दे देते हैं। सही है, तो कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंटेटिव ना होने की वजह से क्या था कि जो सपोर्ट वो पेश कर रहे हैं उसकी बुनियाद एविडेंस के ऊपर नहीं है। हम ये कैसे मान जाएं कि जो ताऊन
آیا وہ واقعتاً وہ سزا تھی جو کہ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا اس قوم کو ملی. کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے, صرف ایک ہی ریزن نہیں ہو سکتی ہے. نتھنگ ٹو مچ. جب یعنی اوریکل اور ڈیلفی کے ہاں وہاں لکھا ہوا تھا اوپر بڑے بڑے حروف کے اندر, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف اور صرف ایکسیسو ہونا ہی ہے. اٹ کوڈ مین سم تھنگ ایس. اور اگر وہی بات ہے تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کیسے بتائیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں واقعتاً وہی بات ہے؟ اور اس سے زیادہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں. یعنی جب میں ایلیڈ یا اوڈیسی لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا تھیوجنی لکھ رہا ہوں, تو یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہے, خدا نے روحانی طور پر مجھے ان کا القاء ہوا ہے. ہم یہ کیسے مان جائیں؟ ہم آپ کے اوپر کیسے اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں وہ دعویٰ درست ہے؟ آئی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز. تو لہٰذا آپ کو دعویٰ وہ کرنا ہے جس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہوگی, اور اگر آپ نے ایک دفعہ دعویٰ کیا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کنسسٹنٹلی آپ کو وہی کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو اب فلاسفرز میں جیسے فرض کریں کہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا مشہور فلاسفر گریکس کے ہاں, اس کا کیا نام ہے؟ دوبارہ بتائیے. ہاں, تھیلیز. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے ہاں جو بعض دوست یہ کہتے ہیں تھیلز, اٹس ناٹ تھیلز, اٹس تھیلیز. ٹھیک ہے, تو تھیلیز فلاسفر ہے, فرسٹ گریک فلاسفر. اب ان فلاسفرز میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آئے گی وہ کیا تھی؟ نمبر ایک, ریزننگ. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ریزن کی بنیاد کے اوپر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے جو کہ فنڈامنٹل کنسرنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر بھی کچھ چیزیں شو کریں گے. جناب عالیہ جو ہے, میرا خیال ہے کہ فلسفے کی کتاب شاید یہ مارکر نہیں لا پا رہا ہیں. اوکے, تو چلیے, تو یعنی ایکسپیرینس وہ بتائے گا. میں آپ کو ریزن کر کے بھی بتاؤں گا اور میں آپ کو ایکسپیرینس سے بھی بتاؤں گا. ایکسپیرینس سے مراد کیا؟ تجربہ. اور تجربے سے مراد کیا ہے میں بتاؤں گا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. صحیح, تو مشاہدہ کروا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا. یار تھینک یو. تو یہ ہے. تو اب تھیلیس کیا کہے گا؟ تو اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اٹس ناٹ دی آنسر. یہ میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا. اٹس ناٹ دی آنسر. شکریہ. اٹس ناٹ دی آنسر جو کہ فلاسفرز دیں گے. نمبر ایک, ان کی ایک کوشش کہ ریزننگ ہے اور ایکسپیرینس بیسڈ ہے. اور دوسرا اس بات کی بات کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے کنسسٹنٹلی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا جواب دیکھیے وہ کیا دے گا. پہلا جواب وہ یہ دے گا تھیلیس کے مطابق کہ دونوں کی دونوں مائتھولوجیز جواب درست نہیں دے رہی. اوریجن آف دا ورلڈ یعنی دنیا کیسے وجود میں آئی اور دنیا کا ایکسپلینیٹری پرنسپل کیا ہے, یعنی کس اصول کے تحت میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ دنیا یہ ہے. تو وہاں پر کیا تھا؟ کیوس تھا, انڈیفرینشیٹڈ میٹر ہے, اور اس کے بعد ہیون, ارتھ کے بعد ہیون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں کیسے مان جاؤں کہ شروع میں ہاں بس صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو انڈیفرینشیٹڈ میٹر ہے, یہ میں کیسے مان جاؤں؟ مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. صحیح ہے, مجھے دکھائیں, مجھے بتائیں. تو میرے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ہاں انڈیفرینشیٹڈ میٹر تھا, یہ ڈیفرینشیٹڈ. اس دنیا میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو سب کا سب کیا ہے؟ ڈیفرینشیٹڈ میٹر ہے. مجھے تو کرسیاں نظر آتی ہیں, مجھے تو کیمرہ نظر آتا ہے, مجھے تو چترالی کیپ نظر آتی ہے, مجھے تو فائل نظر آتی ہے, مجھے تو موبائل نظر آتا ہے, لیکن مجھے تو مکسچر چیزیں نہیں نظر آ رہی. صحیح ہے, تو مجھے بتائیں. تو ایکسپیرینس بہت امپورٹنٹ تھا. صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریزننگ, ریشنلی بھی اس کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے, تو اس کا آغاز تھیلیز نے کیا. تو تھیلیز یہ کہتا ہے all comes from water, all goes to water. ٹھیک ہے, all comes from water, all goes to water. تھیلیز کو پہلا فلسفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ دیکھو میرے ارد گرد
ایک ایسی چیز موجود ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے وہ پرنسپل یا سبسٹنس جس نے پوری کائنات کو بنایا ہوگا اور یہ کائنات کی ریالٹی بھی کیا ہے؟ واٹر. صحیح ہے؟ اچھا، پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ فلاسفرز کے نزدیک مسئلہ کیسے، ان کے لیے پرابلم کیا ہے. دیکھو وہ یہ کہتے ہیں، اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں ون اینڈ مینی کا پرابلم. اس کو آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ون اینڈ مینی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کائنات کا اصول، اس کا اوریجن ایک ہے یا ایک سے زائد ہے؟ صحیح ہے؟ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں اوریجن کیا ون سے ہے یا اوریجن میں بھی ملٹیپلسٹی ہے، نمبر ایک. اور جس کو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ملٹیپلسٹی ہے. یعنی ملٹیپلسٹی کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈھیروں چیزیں. مثال کے طور پر اس کائنات میں انسان ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، ملٹیپل چیزیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینی، مختلف چیزیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا اوریجن ایک ہے؟ جیسے کہ تھیلیز یہ کہہ رہا ہے ون ہے بھائی، واٹر، اٹس واٹر. یا ملٹیپل ہے؟ نہیں، ڈھیروں چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح ہے؟ تو تھیلیز اس کا جواب یہ دے گا، اس سوال کا جواب. یہی سوال کن کے نزدیک تھا؟ مائتھولوجسٹ کے بھی نزدیک تھا کہ کائنات کا اوریجن ون پرنسپل ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. لیکن اس کائنات میں چیزیں کتنی ہیں؟ ڈھیروں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ گاڈز کے ذریعے سے ہم اس پوری ملٹیپلسٹی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ وار ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، یہاں پر بیماری پھیل رہی ہے تو کیا یہ کسی کے قہر کا اظہار ہے یا کسی کی محبت کا اظہار ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ ان تمام ہومر نے اور ہیزیوئڈ نے کہا. تھیلیز نے یہ کہا کہ ون اینڈ مینی کا سولوشن کیا ہے؟ ون اینڈ مینی کا سولوشن ہے واٹر. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر واٹر اس کا سولوشن ہے تھیلیز کے مطابق، تو اب اس نے یہ بتانا ہے کہ کیسے ون واٹر، دا اونلی واٹر، یہ ملٹیپلسٹی کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ اب آپ نے اس نے بتانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے کہ کیسے مجھے دکھاؤ یہ واٹر ہے اور اس سے ملٹیپلسٹی آ رہی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کیا تھا، کیوس تھا نا، کس کے نزدیک؟ مائتھولوجیز میں ہیزیوئڈ کے نزدیک. اس کیوس سے کیسے ارتھ آئی تھی؟ ہم نے کیا کہا؟ فلاسفرز نے کیا کریٹیک کی؟ یو ڈیڈنٹ ایکسپلین. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں سمجھاؤ. تو نہیں سمجھا پہ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر کرٹیسائز کریں گے. تو کیوس سے ارتھ کیسے آئی؟ اور ارتھ سے فرض کرو کہ ہیونز بن رہی ہیں، اس نے بتایا ہیونز ہیں، اور اس کے بعد پھر لیٹس سے کہ مختلف گاڈز ہیں. یہ کیسے آ رہا ہے سو؟ تو دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ تھا ون اینڈ مینی. کیا ایک اصول کے تحت آپ دنیا کی تمام ملٹیپلسٹیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ. تو مائتھولوجسٹ کے نزدیک بھی اور فلاسفر نے. فلاسفر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو جانتا ہوں واٹر کو، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ پانی ہی وہ بنیادی اصول ہے جو اس کائنات کی ملٹیپلسٹی کو ایکسپلین کرتا ہے. ایوری تھنگ کمز فرام واٹر اینڈ گوز ٹو واٹر. مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز پانی ہی سے پیدا ہوئی ہے اور ہر ہی چیز ہی پانی کی طرف جائے گی. مطلب پانی ہی پانی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بظاہر جو اینیمل کنگڈم ہے، اگر اس سے پانی کو آپ ہٹا لیں اٹ وڈ سیز ٹو ایگزسٹ. صحیح ہے؟ پلانٹ کنگڈم کے علاوہ یعنی ہیومن سے اگر آپ پانی کو نکال دیں، ہیومن کی باڈی کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ؟ صحیح ہے، پانی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کائنات سے اگر آپ پانی ہٹا دیں، صحیح ہے، تو اس کی اسپیکولیشن یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا ایسنس، جوہر کس چیز میں نظر آ رہا ہے؟ واٹر میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ یہ کہے گا کہ لک، مجھے یہ لگتا ہے، اور وہ ریزن یہی دے گا کہ پانی وہ اصول ہے جس سے میں پوری کائنات کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور چیز بھی کہے گا، اور وہ میں یہاں پہ شو بھی کروں. ایک اور جملہ وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے گاڈز ہر چیز میں فلو کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب 2 جملے اس سے آپ فریگمنٹس جب اس کے پڑھتے ہیں تو 2 جملے اس سے آپ نکال سکتے ہیں. تھیلیز نے یہ کہا, اس کے علاوہ تھیلیز کا کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اگر ہم تھیلیز کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی 400 صفحے کی کتاب لکھی ہوئی اور کلیئرلی سسٹمیٹیکلی جس طرح پلیٹو نے لکھا تھا یا جس طرح ایرسٹوٹل لکھ رہا ہے اس طرح وہ لکھ رہے ہیں, نہیں. صحیح ہے, فریگمنٹس ہے, چند چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو ملی ہوئی ہیں جو کہ ایرسٹوٹل نے پھر ریٹروسپیکٹیولی, چونکہ یہ 6 صدی قبل از مسیح, ٹھیک ہے, اور ارسطو 300 سال کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرے گا. ہاں تھیلیز پہلا ہے, اس نے اس طرح سوچا, اس طرح کیا, اور ہمیں اس کے جو فریگمنٹس مل رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے. سو بہت ہی اسکینٹی ہے, بہت ہی انکلیئر ہے, ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹڈ ثبوت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ all comes from water and all goes to the water and everything or in this universe God flows in everything in this world. اس سے ملتا جلتی اس کی سنگ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گاڈس فلو کر رہے ہیں ہر چیز میں. یہ جو گاڈس کہہ رہے ہیں تو گاڈ سے مراد کیا چیز ہوتی ہے؟ immortal, یعنی غیر فانی, ایسی چیز جس کی انتہا نہیں ہوگی, جو چیز نہ ختم ہونے والی ہے. تو تھیلیز ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ واٹر ہے سورس, اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈس ہر چیز میں گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر چیز میں اگر واٹر ہے تو وہ واٹر کیا ہے؟ امورٹل ہے. یعنی واٹر ہی وہ چیز ہے جو ہر چیز میں ہے, اس دنیا کی ریئلٹی کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس دنیا میں مختلف جو ڈفرینسز ہیں وہ واٹر اس کو ایکسپلین کرے گا, اور ہر چیز کے جوہر کو جب آپ نکالیں گے تو الٹیمیٹلی واٹر ہی ہوگا. صحیح ہے, دس واز تھیلیز. اب اس کے بعد ایک اور صاحب آتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو مٹا رہا ہوں, کوئی تصویر وغیرہ کھینچنی ہے تو آپ کھینچ سکتے ہیں. اس کی ضرورت ہے؟ ہاں, اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو. انٹرنیشنل ڈیجیٹل کلچر, صحیح ہے. ہاں یہ میں اتنا گڈ ہے بس. نہیں, گاڈ کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے امورٹیلٹی کو شو کرنے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گاڈ یعنی واٹر جو ہے وہ غیر فانی چیز ہے. یعنی ایسا نہیں کہ واٹر ختم ہو جائے گا, واٹر اپنی فارمز کو چینج کرے گا. دیکھو ایرسٹوٹل اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ کیوں کہا ہوگا, چونکہ یہ خود تو کچھ نہیں کہہ پایا بیچارہ, اسے پوچھا ہی نہیں جا سکا. حامیہ تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کچھ چیز پریزرو ہو گئی, تو نو بڈی گاٹ این اپارچونیٹی ٹو آسک ہم, حامیہ کھڑے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح, تم نے یہ کہہ دیا تو کیوں کہا. لیکن ایرسٹوٹل 200-300 سال بعد جا کے ریٹروسپیکٹیولی اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ اس نے کیوں کہا ہوگا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں شاید یہ چیز ہو کہ واٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ 3 فارمز میں ایگزسٹ کرتا ہے. کون کون سی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یس, سالڈ. سالڈ کی فارم کیا ہوتی ہے؟ برف. لیکوڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور گیس ویپرز کی فارم میں. صحیح ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کائنات میں چونکہ واٹر کی 3 ڈفرینٹ فارمز ہیں, وہ کہلاتا واٹر ہی ہے لیکن اپنی فارمز چینج کر رہا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ the one can explain the many. Why? Because water takes up 3 forms. Solid, it can be converted into liquid, and then the liquid can be converted into gas, and then again into liquid and the solid. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس ایک ایسنس کے اندر اس کی فارم, یعنی یہ خود تو چینج نہیں ہوگا, یہ واٹر ہی رہے گا, لیکن اس کی فارم چینج ہوتی رہے گی. تو یہ ایک ایسا ایسینشیل فیچر ہے, ان چینجنگ چیز ہے, جس کی فارم بظاہر چینج ہوتی رہے گی, اور اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں ملٹیپلسٹی بھی ایکسپلین ہو رہی ہے لیکن یہ چیز خود کانسٹنٹ رہتی ہے. لیکن یہ ایکسپلینیشن اسپیکولیشن ہے جو کہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ایرسٹوٹل کی طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ انیگزیمینڈر. کیا نام ہے؟ انیگزیمینڈر. اللہ اکبر. اچھا جی, یہ والا یہ ہے نیا والا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ تو پھر ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے.
ویری نائس. اچھا جی, اس کے بعد جو دوسرے صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ انیگزیمینڈر. اسپیلنگ آپ لوگ ذرا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا صرف نظر فرمائیں گے, ٹھیک ہے, اونچ نیچ ہو سکتی ہے. اچھا, انیگزیمینڈر. انیگزیمینڈر نے آئے اور انہوں نے کہا کہ تھیلیز کی اٹیمپٹ بہت زیادہ اچھی ہے. یہ کہ اس نے کوشش کی, اس نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ گریک کلچر کے اندر بنیادی سوالات کے جوابات کس کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں؟ دیومالائی, ان گراؤنڈڈ اسٹوریز کے ذریعے. اس نے اتنی جرأت تو کی کہ اس نے ایک کوشش کی کہ میں ریشنلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا, اور اس نے اپنے ایکسپیرینس کو بھی انووک کیا, اور اس نے بتایا کہ دیکھو ہمارے مشاہدے میں یہ چیز ہے. صحیح ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ دیومالائی کہانیوں کی طرف توجہ دیتا, اس نے ایک نیچرل ایلیمنٹ کو اٹھایا اور اس نے بتایا کہ دیکھو اس کے ذریعے سے میں پوری کائنات کو ایکسپلین کروں گا. سو اس نے کہا ویری ویل اپریشیٹڈ ایفرٹ جو کہ تھیلیز نے کی. لیکن ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ واقعتاً کنسسٹنٹلی چیزوں کو ایکسپلین کر پایا ہے؟ تو اس نے اس کا جواب دیا جی نہیں کر پایا. اسے یہ ایکسپلین کرنا تھا کہ کیسے واٹر کس چیز میں کنورٹ ہوا ہے, ملٹیپل چیزوں کے اندر. یہ اس نے ایکسپلین کرا, تو وہ پروسیس ایکسپلین نہیں کر پایا. کیا نہیں کر پایا ایکسپلین؟ پروسیس. تو اس نے کہا پروسیس تو ضروری ہے, پروسیس کے بغیر ہم کیسے مان جائیں گے کہ آپ نے ریشنل ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کیا. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے آئیے کائنات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. کائنات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو کائنات فرض کریں ہمیں کیسی نظر آ رہی ہے؟ فرض کریں کائنات اس وقت ایکس ہے, اور ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے بگننگ. ٹھیک ہے, تو جو کائنات اس وقت موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوگی. بگننگ کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا. جس چیز سے وہ شروع ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ہے وائی. یہ کائنات کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوئی ہوگی, تو وہ کیا ہے؟ وائی. وائی کی اور بگننگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیڈ. اس کی پھر کوئی اور ہوئی ہوگی تو کہیں گے اے. لیکن اس نے یہ کہا کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اس کی بگننگ کے اوپر؟ کہ ایکس کی وائی ہے, وائی کی زی ہے, کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ رہے گا. تو کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ رکے گا. جس چیز کے اوپر رکے گا اس کو اس نے کیا کہا؟ انفائنائٹ. انفائنائٹ کیسے کہتے ہیں؟ لامحدود, باؤنڈ لیس. کیا ہے؟ باؤنڈ لیس, انفائنائٹ. صحیح ہے. تو انفائنائٹ اور باؤنڈ لیس وہ ریئلٹی پرنسپل ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. دیٹس دا پرنسپل آف اوریجن آف دس ورلڈ. تو اب جو ایک سٹیپ آگے آتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ انیگزیمینڈر. انیگزیمینڈر یہ کہتا ہے آئیے کائنات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. میرے نزدیک واٹر اس کا سورس نہیں ہے, بلکہ اس کا سورس اس جو یعنی مشاہدے کے قابل ریالٹی ہے جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں اور ہم شیئر کر رہے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوگی. بگننگ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فائنائٹ. اس کی کوئی نہ کوئی لمٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اگر لمٹ ہے تو لمٹ کیوں ہے؟ چونکہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے نا. اگر اس کا اینڈ ہو رہا ہے تو ایکس سے آپ وائی کے اوپر آئے, اس کا اگر اینڈ ہو رہا ہوگا تو زی کے اوپر جائیں گے, اس کا اینڈ ہو رہا ہوگا تو اے کے اوپر جائیں گے. لیکن اس سے پیچھے فرض کرو اگر آتے ہیں اور اس کی یہ چیز ایسی ہے جس کا اینڈ لیس ہے, انفائنائٹ ہے, اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے, یہی اس کائنات کا اوریجن کا پرنسپل ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ تو چونکہ یہ اوریجن کا پرنسپل ہے لہٰذا انیگزیمینڈر یہ کہے گا واٹر ریالٹی نہیں ہے اس کائنات کی, اور اوریجن کا پرنسپل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ انفائنائٹ. چاہیے انفائنائٹ یا باؤنڈ لیس اس کا پرنسپل ہے. اور وہ کیا تھا؟ ہاں یہ بالکل یہی, یہ کنٹینجنسی کا ہی آرگیومنٹ ہے. کنٹینجنسی کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو چیز یہاں پہ موجود ہے یہ اس کے ہونے کا جواز اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اس کے باہر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ اس کے باہر موجود ہے لہٰذا آپ ایکس سے وائی کی طرف جائیں گے.
वाई को चेक किया जाएगा कि उसके होने का जवाब उसके अंदर मौजूद है या कोई और एक्सटर्नल सोर्स है, और इस तरह करके आप बैकवर्ड जाएंगे। और जब आप फिर देखो सवाल ये पैदा होगा कि क्या हम एंडलेसली इस प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, बैकवर्ड चलते चले जाएं, चले इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या इनफाइनाइट रेग्रेस होगा? क्या इनफाइनाइट रेग्रेस होगा? क्या इसी तरह ही हम चलते चले जाएंगे? तो एनेक्सिमेंटर क्या कहता है? नहीं, इस तरह नहीं जाएंगे। जहां हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि क्या होगी, जिसके होने का जवाब उसके अपने अंदर मौजूद होगा, वहीं वो सिलसिला रुक जाएगा और वो खुद एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ यूं है। तो इस वजह से आप देखें कि सेकंड फिलोसोफर में ही हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स या वर्ल्ड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस प्रिंसिपल के ज़रिए से? इनफाइनाइट या बाउंडलेस कॉन्सेप्ट के ज़रिए से। फिर एक और सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल ये था कि ये तो आपने रैशनली बता दिया है, सही है, हमें तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, हमें क्या पता क्या हो रहा है पीछे। तो अब वो ये बताएगा कि किस तरह इनफाइनाइट बाउंडलेस जो चीज़ है, इससे ये कायनात में चीज़ें आपको नज़र आएंगी, मल्टीप्लिसिटी नज़र आएगी और डिफरेंस नज़र आएगी। वो ये कहता है कि मैं तुम लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट और बाउंडलेस ही कायनात का असल चीज़ है। तो वो एक मिसाल देता है, वो ये कहता है कि एक पैन लो, उसके अंदर डालो वाटर, और वाटर के अंदर डालो कुछ मिसाल के तौर पे ग्रेनाइट, लेड और इस तरह की चीज़ें डालो, हैवियर लाइटर में, और इसको तुम घुमाओ, सही है। तुम नोट करोगे लाइटर चीज़ें साइड पर चली जाएंगी, हैवियर चीज़ें सेंटर में रहेंगी, सही है। तो ये तो उसने ये कहा कि ये क्यों हो रहा है। तो उसने कहा इस कायनात को देखो ज़रा, कभी गौर करो इस हेवंस को। इस हेवंस के अंदर तुम्हें नज़र आएगी हर चीज़ रोटेट कर रही है, सन, ठीक है, स्टार, ये सब चीज़ें रोटेट कर रही हैं। और इन तमाम रोटेशंस के अंदर आप देखेंगे कुछ चीज़ों की पोजीशंस आपको नज़र आएंगी, कोई चीज़ें कहाँ हैं। तो वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उसमें ये वाला प्रिंसिपल होता है कि लाइटर गोज टू द लाइटर एंड हैवियर कम्स क्लोजर टू द हैवियर। तो बिल्ट इन कायनात के अंदर एक निज़ाम है, और उस निज़ाम के अंदर हरकत है, और उस हरकत के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो अपनी अपनी जगह के ऊपर इस उसूल के तहत आती हैं। ये उसूल कहीं बाहर से नहीं आ रहा, कायनात के अंदर मौजूद है। सो ऑर्डर जो है, यानी ऑर्डर का मतलब क्या है, जो नज़्म है कायनात के अंदर, वो क्या है? उसको हम कहते हैं इमिनेंट। क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? कायनात के अंदर ये नज़्म मौजूद है। वो क्या नहीं है? ट्रांसेंडेंट। वो बाहर से किसी ने इम्पोज नहीं किया हुआ है, बल्कि क्या है? इनसाइड द यूनिवर्स वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो इस उसूल को उसने एक्सप्लेन करके बताया कि देखो, इस थॉट एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कायनात किस तरह हरकत में है, और जिस तरह इस पूरी कायनात में चीज़ें मूव कर रही हैं, और मूव करते हुए जो चीज़ जहाँ पर मौजूद है उसकी वजह क्या है? चूँकि इमिनेंट प्रिंसिपल है, लाइटर गोज़ टू द लाइटर एंड हैवियर गोज़ टू हैवी। तो इसमें जो चीज़ें लाइटर थी वो साइड पर हो जाती हैं, और जो चीज़ें हैवियर थी वो सेंटर में आ जाती हैं। इसी तरह वो बताता है, देखो इस एक और देखो, तुम अपने कैंप्स में वो जलाते हो आग। जब तुम आग जलाते हो तो आग की डायरेक्शन कौन सी होती है? अर्थ की तरफ होती है या आसमान की तरफ? तो आसमान की तरफ क्या है? वो ये कहता है फायरी सन है। तो वो लाइट जो है वो लाइकवाइज की तरफ जाएगा, ठीक है। और अर्थ की तरफ क्या जाएगा? पत्थर जाएंगे, दीगर चीज़ें जाएंगी। तो वो ये कहते हैं देखो, ये भी उसूल इमिनेंट है, कायनात में हर चीज़ इस उसूल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। और इस वजह से वो ये साबित करने की कोशिश करता है द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड इज बाउंडलेस, इनफाइनाइट, और उसको रैशनल एक्सप्लेन करता है क्यों। और फिर वो बताता है कि आओ मैं तुम्हें मुशाहिदे और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बताऊं मैं ये क्यों मान रहा हूं। मुशाहिदे से कैसे प्रूव हुआ? मुशाहिदे से यूँ प्रूव हुआ कि जैसे आपके रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस, तो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि हम रोज़ाना आग जलाते हैं, और जब हम रोज़ाना आग जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि आग की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो ये कहता है अपवर्ड यूँ है क्योंकि ऊपर सन मौजूद है, और सन यानी लाइट
लाइट की तरफ जाएगा, या हेवनली बॉडीज़ हेवन की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो अर्थली बॉडीज़ होंगी उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सही है, तो इस तरह एक्स वाई की तरफ, वाई जी की तरफ जो जा रहा है ये रैशनली वो बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरह जा रहा है। हाँ, और वो ये बता रहे हैं ये जो कायनात है ये क्या है, ये फाइनाइट है, क्योंकि इसकी लिमिट्स आपको पता है, एक ख़ास मकाम के बाद आपको एंड होती हुई चीज़ें, हर चीज़ डिफ्रेंशिएटेड है। कुर्सी है, कुर्सी कभी भी मेज़ के अंदर मुदगम नहीं हो जाती, ठीक है। मेज़ जो है वो मोबाइल के अंदर मुदगम नहीं होता, बल्कि अलग अलग उनकी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये कि डिफ्रेंशिएटेड मैटर है। ये जो डिफ्रेंशिएटेड मैटर है, जब बैकवर्ड आप इसको लेके जाओगे तो आप कहोगे कि वो भी एक मैटर है जो कि फाइनाइट है, उसके अंदर फिनिट्यूड है, उसके अंदर बाउंड्रीज हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा आएगा, चूंकि आप बैकवर्ड जब जाते जाएंगे तो इनफाइनाइट रिग्रेस तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो आप रुकोगे। जिस जगह पे आप रुकोगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट और बाउंडलेस। तो थेलीस का जवाब क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। और एनेक्सिमेंडर का इनफाइनाइट बाउंडलेस, सही है। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी, लेकिन हम एक एट द सेम टाइम साइंस भी पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इन फैक्ट इट इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस का आगाज भी, तो आपने कोई टेक्स्ट बुक निकालनी हो साइंस की और हिस्ट्री में आप देखें तो आपको नज़र आएगा डेमोक्राइटस वहाँ पर मौजूद होगा, एटॉमिस्ट्स वहाँ पर मौजूद होंगे, थेलीज ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इन फैक्ट इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑल्सो। इसी वजह से वो क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया, नॉट जस्ट रीजन बट द एक्सपीरियंस, सही है। तो इस वजह से फिलोसोफर्स ने कहा माइथोलॉजिस्ट्स आर रॉन्ग, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज यहाँ पर हम रोकते हैं। होमवर्क नंबर 1, पहला होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर निस्बतन बड़ा है, चैप्टर 2 है लेकिन निस्बतन बड़ा है, रफली स्पीकिंग मेरा ख्याल 30 पेजेस होंगे। आई होप कि आप पढ़ ही लेंगे एक हफ्ते के अंदर। उनमें से दो चीज़ें तो हमने कवर कर ली, तो आपको अब आइडिया हो गया कि हमने क्या चीज़ें कवर करनी है। होमवर्क दूसरा ये है, आप अपने अराउंड में कोई ऐसी स्टोरी निकालें और जो कि मिथिक हो अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, सही है, तो वो आप शेयर करें। पहले तलाश करें, फिर देखें इज़ इट मिथिकल और यानी रैशनली एक्सप्लिकेबल। मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बनाए ना जो अवेलेबल है ना आपके अपने रिसोर्सेज के अंदर, आप फटाफट आता अच्छा ये कह रहे हैं, तो आपको इधर उधर बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी। आपको ये स्टोरीज़ मिलेंगी जैसे कि ज़लज़ला क्यों आ रहा है, सही है। इसी तरह मिसाल के तौर स्टोरीज़ आएंगी कि बीमारियाँ क्यों आती हैं और इस तरह की, लेकिन बट कॉमनली हमारे यहाँ एक्सचेंज होती हों, लोग उसको एक्सप्लेन करते हों कि ये है। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कि आई ये नहीं आई। अच्छा, तो ये दो होमवर्क आपको समझ में आ गए, ये क्लियर हो गया। नंबर 1 ये, उसको आप दोनों को आप शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिए समरी। अच्छा, समरी के हवाले से मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था आपसे। समरी मैंने 3 समरीज़ पढ़ी, तो पहली बात तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली ही क्लास में आप लोगों ने वो किया, इट इज़ वंडरफुल, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके पक्के हो गए, सही है। और यही मार्क्स बहुत मैटर करेंगे हमारी अगली क्लासेस के अंदर। सो 100 आउट ऑफ 100, अगर मैं वो ना भी पढ़ता तब भी देता, लेकिन मैंने पढ़ी है। अब दूसरी एफर्ट क्या करनी है, देखो ये बहुत अच्छी बिगिनिंग होती है किसी भी जर्नी के अंदर कि आपने पहले दिन ही से प्रोएक्टिवली आप शामिल हो गए हमारे साथ, ठीक है। अब उसमें जो चीज़ है जो अहम है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में समरी कीजिए। और स्ट्रक्चर्ड वे में समरी करने से मुराद ये है, कोशिश कीजिए कि जुमले छोटे हों और आपने खुद ही बनाए हुए हों, लेकिन पहले 4 जुमले ऐसे होने चाहिए जो पूरे चैप्टर का क्रक्स। आप कहते हैं द ऑथर आर्ग्यूज इन चैप्टर नंबर 1 दैट द फिलोसोफर्स मेक आर्ग्यूमेंट्स whereas the mythologists mere share their rhetoric. फुल स्टॉप। अब बताओ रीज़न वाई, फिर आप रीज़न बताएंगे। नंबर 1 बिकॉज Hesiod and Homer, they told these stories but they did not provide any evidence to support their stories, whereas the philosophers like Thales, Anaximander, Xenophanes,
Parmenides, Heraclitus, atomists, they gave evidence to support their arguments, such as this. Paragraph number 1 done. आपने 30 सफ़ों को, और फिर जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करें फिर 1 by 1 करें. यू कैन शेयर योर. तो अगर स्ट्रक्चर वे में जाएंगे, मेरा ख्याल है कि शायद 10 हफ्तों के अंदर मुझे ऐसा महसूस होगा कि आप फ़िलासफ़र्स होंगे. यू वुड नो हाउ टू आर्ग्यू आउट. और फ़िलासफ़र होने का मतलब जस्ट फ़िलासफ़र नहीं, ए वेरी आई वुड से, यानी ऐसे लोग जो कि जिन्हों हकीकी मानों में कहते हैं लिखने पढ़ने वाले लोग, और लिखने पढ़ने के अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले लोग. शायद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनमें से एक हों, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. हमेशा याद रखिए, सुनना शायद पीतल है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका. रीडिंग ये आपको चांदी बना देगी, और लिखना आपको सोना बनाएगा, अगर आप बनना चाहते हैं. चॉइस पहले दिन से आपके पास है. तो जिन लोगों ने इस बात का इंतखाब किया कि उन्होंने लिखा, वो उस रास्ते पर पहले दिन से गामज़न है. सही है. सुनने को मैं नहीं समझता कि यूज़लेस एक्टिविटी है. सही, महज ड्राइंग रूम वो है. आई डोंट लाइक दैट. मैं मना नहीं कर रहा, ना डिस्करेज कर रहा हूँ. कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, सुनिए, अच्छी बात है, बट इट्स अ यूज़लेस एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल आपका इरादा है कि आप पीछे जाके पढ़ोगे भी इसको. जैसे ही आपने पढ़ लिया, ये बात तय है कि आप सुनने वालों से तो बहुत बेहतर होगे. ठीक है. लेकिन सुनने और रीडिंग करने के बाद अगर आप भूल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली भूलेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए और ख़ुद से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ज़ब्ते तहरीर में लेकर आइए. तो ये मोटिवेशन भी थी और ये इनकरेजमेंट भी है. और मैं नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली कमेंट भी करूँगा आपकी एक एक जो भी चीज़ आपने भेजी है, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है. आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आप क्या लिख रहे हैं, और रेडी टू हेल्प यू आउट कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और इसको कैसे समझा जा सकता है. ऑन दिस नोट आई थिंक आई एंड, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे.